نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم بزرگوں، اسلامی نوجوانوں، عزیز طلبہ اور طالبہ، آج کل ہم عربی مہینوں کے حساب سے ربیع الاول کے مہینے میں، جس میں ایک دن خاص کر کے مسلمانوں نے خوشی کے لیے، عبادت کے لیے مخصوص کر دیا، وہ ہے 12 ربیع الاول، جس میں میلاد النبی کے نام سے جگہ جگہ محفلیں سجتی ہیں، اور محفلوں کے اندر قسم قسم کی بدعتیں کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت بڑی بدعت جو ہمارے عقیدے کو ٹھیس پہنچاتی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اس بدعت کا مرتکب اسلام سے باہر نکل جائے۔ محفل کے اندر ایک جگہ متعین کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یہ جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ ہماری محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ ایک نبی ساری دنیا کے محفلوں میں کہاں کہاں جائیں، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے، آپ بھی اسی طریقے سے اس دنیا سے وصال فرما گئے۔ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک باقی رہے گی۔ جو لوگ آپ کی نبوت پر ایمان لائیں گے وہی مسلمان کہلائیں گے۔ چنانچہ جو کلمہ ہمیں سکھایا گیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے حصے میں
توحید کا بیان ہے تو دوسرے حصے میں رسالت کا بیان ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں پر لوگوں کو غلط فہمی میں ڈالا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا ترجمہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ آج بھی ہیں، ابھی بھی ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر فرق کرنا پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں رہے، مگر آپ کی رسالت اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ آج بھی آپ کی رسالت باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ چلیے چلتے چلتے آج ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اس کے تقاضے کیا ہیں۔ سب سے پہلا تقاضا آپ سے محبت ہے۔ آپ سے محبت کا تقاضا اسی وقت پورا ہو سکتا ہے اس کے جو شرائط اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کی۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اسی طریقے سے پیارے نبی کی نبوت پر ایمان لائے جائے اور پیارے نبی کی رسالت پر ایمان لائے جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے۔ تو اتباع کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کی پیروی کریں۔ چلیے کچھ آیات اور احادیث کے روشنی میں پیارے نبی کی اتباع کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم میلاد النبی کے ذریعے پیارے نبی کے یعنی ذکر کو ہم بلند کرتے ہیں، پیارے نبی کے ذکر کو بلند کرتے ہیں، ہم اور آپ کے بلند کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ذکر کو ہم نے بہت بلند کیا۔ وہ اس طریقے سے بلند کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلمے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے کلمے کو جوڑ دیا۔ جب کبھی کوئی اسلام کا کلمہ پڑھتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیتا ہے اور آپ کی نبوت کا تذکرہ ضرور کرتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اذان کے اندر رکھ دیا، اور اذان کے اندر جب کبھی اللہ کا نام بلند ہوتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اسلام کے اندر ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، جب تک آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا کوئی مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی ایک امور یا کئی ایک احکام اور کئی ایک یعنی معاملات اللہ تعالیٰ نے ایک امتی پر فرض کر دیتا ہے۔ چنانچہ آیت سنے اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔
اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا، لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے اور تمہیں خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا اور تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ خوشخبری جنتی کی آپ دیں گے، جنت کی خوشخبری دیں گے، اور آپ ڈرائیں گے ان لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لاتے، جہنم سے ڈرائیں گے۔ اور فرمایا ایمان اللہ پر بھی لانا ہے اور رسول پر بھی لانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا ہے اور آپ کا احترام کرنا ہے، اور آپ کا احترام آپ کے سنن کے احترام کے ساتھ ہی ہوتا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اگر آپ مجھ پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں، آپ مجھ پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی خواہشات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع کر دے اور اس کے ماتحت کر دے، اور اپنی خواہش کے اوپر عمل نہ کرے بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جامع العلوم اور حکم کے اندر اس حدیث کو روایت کیا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شخص ایمان کا دعویٰ کر نہیں سکتا، کوئی شخص مومن بن نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنے ساری خواہشات کو میری جو شریعت لائی ہوئی شریعت ہے اس شریعت کے تابع نہ کر دے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، متفق علیہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا، تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں۔ کتنا محبوب؟ اس کے والد سے بھی زیادہ محبوب، اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب، اور سارے انسانوں سے بھی زیادہ میں اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی، عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، اور جب عمر فاروق نے غور و فکر کیا، اور وہ لوگ بڑے سچے ہوا کرتے تھے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میرے دل میں جاگزی ہے، میرے دل میں تمام چیزوں سے بھی زیادہ آپ کی محبت ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میرے نفس سے بھی زیادہ میں آپ کو چاہوں یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ میرے نفس کی محبت مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ نہیں یا عمر، تمہارا ایمان پورا نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کیا، پھر اپنے آپ کو کنٹرول کیا اور پورے طریقے سے عزم مصمم کیا کہ آج سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے نفس سے محبت سے بھی زیادہ ہو جائے، میرے نفس کی محبت سے بھی زیادہ ہو جائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اب آپ کی محبت میرے نفس کی محبت سے بھی، یعنی میں اپنے آپ سے جو محبت کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ میں آپ کی محبت کرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا الآن یا عمر، الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہو۔ تو آپ ہمارے پاس محبوب ہیں تو محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، آپ کی اطاعت کریں، آپ شریعت کو ہمیشہ آپ کی شریعت کو غالب رکھیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اسی طریقے سے اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کو جنت کے لیے دروازہ قرار دیا،
آپ کی نافرمانی کو جہنم کا راستہ بتایا ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، حقیقت میں میری اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں یہ تو قرآن مجید کے ذریعے سناتے ہیں یا اپنے اقوال مطہرہ کے ذریعے سناتے ہیں، اور دونوں وحی الہی ہوا کرتے ہیں، دونوں کے دونوں وحی الہی ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اور فرمایا وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جس کسی نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی، میری بات کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ چنانچہ واضح طور پر ایک جگہ فرمایا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل امتی یدخلون الجنہ، پوری امت جنت کے اندر داخل ہوگی الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا، وہ کبھی بھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جنت میں جانے سے رک گیا، جنت میں جانے سے انکار کیا، تو اس وقت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھے یا رسول اللہ من یابا، کون ایسا بد نصیب ہے، بدبخت ہے جو جہنم میں جانے سے جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو کوئی شخص میری نافرمانی کر دیا، میری اطاعت نہیں کی، وہ اپنے آپ کو امتناع، ابا کے معنی امتناع، اپنے آپ کو جنت میں داخل کرنے سے روک لیا۔ تو آپ کی محبت اطاعت سے مربوط ہے، اور آپ کی اطاعت سے جنت ملتی ہے، اور آپ کی نافرمانی سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر پوچھنے لگا متی الساعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب قائم ہونے والی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں 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 وقت قیامت آ جائے گی، یہ نہیں کہا ماذا عادت تلا، قیامت کے بارے میں تم پوچھتے ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے؟ تو بندہ کہتا ہے لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انت مع من احببت، کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت زیادہ میں نے نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ میں نے روزے نہیں رکھے، بہت زیادہ میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کیے، صدقات اور خیرات نہیں کیے، لیکن ایک بات میرے اندر ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ تو یہ سننا ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا قیامت کے اس شخص کے ساتھ ہوگا جس شخص سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو چونکہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اپنے رسول کے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنا خوش ہوئے اس سے پہلے اس سے زیادہ خوش نہیں ہوئے تھے، اور کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، عثمان سے محبت کرتا ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، ان تمام کے ساتھ کل قیامت کے دن میں جنت میں جاؤں۔ ہاں، محبت رسول اس کے مزید تقاضے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 4 تقاضوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا تقاضا طاعتہ فیما امر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا، آپ کی رسالت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے معمورات پر عمل کر کے بتایا جائے، آپ کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا بہ ما استطعتم،
جب کبھی کوئی حکم میں دیتا ہوں اس کو جتنا تم کر سکو کر کے بتاؤ، جتنا کر سکو اس پر عمل اتنا کر کے بتاؤ۔ پھر دوسرا تقاضا یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا اور آپ کی اطاعت کا تقاضا، دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اجتناب ما نہی عنہ وزجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ یہ آپ کی رسالت پر ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ ہاں، ان دونوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بتایا ہے، فرمایا ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم۔ فرمایا ایک تو میرے مامورات ہیں، یعنی میرے حکم دیے ہوئی چیزیں ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں جس سے میں نے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کا میں نے حکم دیا ہے جہاں تک ہو سکے کر کے بتاؤ، ہاں جن چیزوں سے میں نے روکا ہے رک جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ جتنا رک سکتے ہو رکو۔ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، ہم کہیں گے تھوڑا کھائیں گے اور تھوڑا بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چوری نہ کرو، ہم تھوڑا چوری کریں گے اور تھوڑا بچتے رہیں گے، نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم شراب نہ پیو، تھوڑا پیئیں گے اور تھوڑا بچتے رہیں گے، نہیں۔ چونکہ رکنے میں کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، رک جانا چاہیے۔ ہاں، کرنے کے کاموں میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، اس کے اندر آدمی جتنا کر سکتا ہے کرے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتا بیٹھ کر نماز پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر نماز پڑھے۔ مستطاعتم غلط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِكُمْ وَاخْتِلَافٌ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہو گئے وہ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے، عمل بہت کم کرتے تھے، اور انبیاء علیہ السلام سے اختلاف کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے رسول اور انبیاء نے جو کہا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ تو اس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان اور ایسی محبت کا تقاضا، دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اجتناب ما نہی عنہ وزجر، جن چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رک جائے۔ اور تیسرا تقاضا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے اور آپ پر ایمان لانے کا تیسرا تقاضا یہ ہے تصدیق فیما اخبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے ان پر پورا ایمان رکھے اور یقین رکھے۔ کہ بہت سے لوگ احادیث میں آئی ہوئی باتوں کا انکار کرتے ہیں یا احادیث میں آئی ہوئی باتوں کے بارے میں شک و شکوک میں پڑ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے یا خبر کے اندر نعمتیں ملنے والی ہیں، شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، عجیب غریب قسم کے شکوک اور شبہات پیش کرتے ہیں، ان تمام تفصیلات میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ کتاب میں اور اپنے اقوال کے اندر بتایا کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر مستوی، شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے ہے۔ دوستو اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر اتنا یقین ہو جتنا یقین اپنے مشاہدات پر نہ ہو اور اپنے تجربات پر نہ ہو۔ مشاہدات کا مطلب آپ اس دیوار کو دیکھ رہے ہیں، بظاہر سفید لیکن ہو سکتا ہے نیلی ہو اور کالی ہو، اس لیے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہی ہوئی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اتنا یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ایمان کی بڑی صفت یہی تھی، وَلَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ لَمَا ازْدَادُوا إِيمَانًا قَطُّ۔ پیارے نبی کی کئی ہوئی باتوں پر اتنا یقین تھا، اتنا ایمان تھا کہ اگر غیب کے پردے چاک کر دیے جائے، جنت و جہنم بھی لا کر سامنے رکھ دیے جائے، پھر بھی ایمان کے اندر ذرا برابر بڑھوتری کے لیے
امکان نہیں تھا، اتنا کامل اور مکمل ایمان تھا۔ تو ایسا ایمان ہمارا ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی باتوں۔ اور آخری تقاضا، اور بھی بہت سے تقاضے ہیں، چوتھا تقاضا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اور آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ یعبد اللہ الا بما شرع، ہرگز ہرگز عبادت نہ کریں مگر اللہ کی عبادت کریں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کریں، فلاں طریقے نہیں چل سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے جتنے بھی طریقے بتائے اس کے بعد یہ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں تم نماز پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کہا خذوا عنی مناسککم خذوا عنی مناسککم، دیکھو میں نے جیسے حج کیا ہے ویسے تم حج کیا کرو۔ ہر چیز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، معاملات بھی سکھائے، عبادات بھی سکھائے۔ یہاں عبادت کے لیے شرط رکھی گئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو کہا ہے اس کے اوپر اسی کو عبادت سمجھے اور ویسے عبادت کرے۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں، یہ مصیبت، یہ بلا جو میلاد النبی کی بلا ہے یہ کہاں سے آئی؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میرے پیدائش کے دن تم یعنی عید مناؤ۔ کیا ابو بکر نے منایا ہے؟ کیا عمر نے منایا ہے؟ کیا عثمان نے منایا ہے؟ کیا علی نے منایا ہے؟ جب انہوں نے نہیں منایا تو کبھی بھی دین ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کے ایمان کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر بدعتوں پر عمل نہ کریں۔ میلاد النبی کا پروگرام کرنا، میلاد النبی میں خوشیاں منانا اور اس کو عید کا دن سمجھنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کچھ یعنی اپنے پرانے آباء و اجداد کو یاد کر کے، ان کے جنگوں کو یاد کر کے، ان کی کامیابی کو یاد کر کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں اللہ نے 2 ہی عیدیں تمہیں دی ہیں۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ ایک بقرہ عید ہے اور دوسرے عید رمضان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی عید نہیں۔ اور یہ کہاں سے بات شروع ہوئی؟ یہ بات شروع ہوتی ہے فاطمیین جو مصر ایجپٹ کے اوپر حکومت کرتے تھے، وہاں ایک شیعہ کی حکومت تھی، وہاں سے یہ میلاد کا پروگرام وہاں سے شروع ہوا۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت یعنی اللہ کے رسول کے میلاد اور حضرت علی کے میلاد اور حضرت فاطمہ کا میلاد اور اسی طریقے سے حسن حسین کا میلاد، بہت سے میلاد ان کے یعنی پیدائش کے دن یہ لوگ خوشیاں منا لیتے تھے اور اسی سے برتھ ڈے بھی آیا۔ اور حقیقت میں یہ عیسائیوں کی دین ہے، عیسائیوں کی دین۔ عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمان ہر وقت رسول کی محبت میں مگن رہتے ہیں، ہر وقت رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اٹھے بیٹھے اللہ کے رسول سکھائی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہوئی دعائیں پڑھتے ہیں، اور دن میں 5 وقت نماز کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ تو اس پر انگریزوں کو حسد ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ مسلمانوں کا دین بھی ویسے ہو جائے جیسے عیسائیوں کا دین ہے، سال میں 1 مرتبہ جیسے وہ کرسچن کرتے ہیں ویسے میلاد النبی بنا لے اور بقیہ پورا سال سو جائے۔ چنانچہ میلاد النبی کو مسلمانوں کے اندر پھیلایا، اعلیٰ حضرت کے ذریعے پھیلایا، احمد رضا خان بریلوی کے ذریعے پھیلایا۔ ایک دوسرا کام انہوں نے کیا کہ جیسے عیسائی اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہیں، ویسے ہی مسلمانوں کو ایک عقیدہ دے دیا جائے اور وہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے۔ انہوں نے ابن اللہ کہا تو اس نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول عین اللہ، نعوذ باللہ من ذلک، یعنی وہی جو مصطفی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر، یعنی اللہ خود رسول کے شکل میں اس دنیا کے اندر آ گیا، نعوذ باللہ۔ اور یہاں تک کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، عرش پر دیکھا تو سامنے اپنے آپ کو دیکھ کر تعجب کرنے لگے، میں تو یہاں۔ تو مسلمانوں کے اندر عقیدہ ٹھوسنے کی کوشش کی گئی، مسلمانوں کے اندر عقیدہ پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عین اللہ ہے،
اور اس کے علاوہ ایک اور عقیدہ اس نے پھیلایا جو عیسائیوں کے عقیدے سے ملا جلا عقیدہ ہے کہ چاہے آدمی جتنے بھی گناہ کر لے، یہ ایک مرتبہ صلیب کے سامنے جا کر بیٹھ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے تو سارے معاف۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان چاہے کتنے بھی گناہ کر لے، یہ ایک مرتبہ قبر نبی کے پاس جا کر ان گناہوں کا اعتراف کرے تو سارے گناہ معاف۔ اور عیسائی عقیدے کے مطابق ایک اور عقیدہ اس نے جنم دیا کہ کل قیامت کے دن جیسے اللہ تعالیٰ سفارش کے لیے آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پاس عقیدہ ہے بازوں میں بیٹھ کر جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے پکڑ لے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے بارے میں ایک اور عقیدہ اس نے ایجاد کیا اور کہا کہ اللہ جسے پکڑ لے چھڑا لے، محمد جسے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ دیکھ وہ عقیدہ اس نے بھی اس عقیدے کو اس طریقے سے جنم دی کہ تمام عقیدے عیسائیوں کے عقیدے سے ملے جلے ہیں۔ انگریز یہاں آیا تو کئی قسم کی محنت اس نے کی کہ آخر کار ایک ایسا دین مسلمانوں کو دے کر گیا جو عیسائیت کے برابر، وہاں ابن اللہ ہے تو یہاں عین اللہ ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام چھڑا لیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پکڑ لے تب بھی چھڑا لیتے۔ اور اسی طریقے سے یعنی یہ ایک مرتبہ سال میں جیسے وہ لوگ کرسمس کرتے ہیں اسی طریقے سے میلاد النبی کر دو، سارے گناہ۔ دوستو اور بھائیوں، یہ میلاد النبی یہ ایک بہت بڑی بدعت ہے جو مسلمانوں میں رائج ہوئی ہے، یہ عیسائیوں سے آئی ہے۔ مسلمانوں کی عید نہیں، مسلمانوں کی یہ یعنی عید نہیں ہے بلکہ یہ شیعہ سے آئی ہے، سنیوں کی عید نہیں ہے۔ اس لیے فوراً اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے، چھوڑ دے کر اللہ کی اطاعت کے اندر اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں اور جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، ہر وقت ہر لمحہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی میں ہماری نجات ہے اور بدعتوں کے اندر ہمارے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر چلائے، آمین کریے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلائے اور آپ کی اتباع میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى الصحابة أجمعين اللهم اكتب الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيد الحجاج والغداة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأجل وأكبر